بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 سے 9۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ سورۃ الرعد کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یہ مقصد بیان کیا کہ آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی اور اجالے کی طرف لے آئیں۔ اور آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کی تسلی اور تشفی کی خاطر گزشتہ کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، جن میں سے بطور خاص اللہ رب العزت نے اپنے ایک جلیل القدر اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بطور خاص تذکرہ کی، اور اس کے بعد
چند اقوام کا صرف اشارتاً تذکرہ کیے اور ان کا تذکرہ کر کے یہ بات سمجھائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کی ذمہ داری صرف آپ ہی کی نہیں ہے، آپ تو آخر میں آنے والے ہمارے ایک پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ سے پہلے انسانی تاریخ میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کئی ایک نبی رسول آئے اور ان کی بھی یہی ذمہ داری تھی۔ ان کو بھی ہم نے یہی آرڈر دیا تھا کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں، جہالتوں سے، توہم پرستیوں سے، مایوسیوں سے، کفر سے، شرک سے، ان چیزوں سے نکال لیں اور لوگوں کو توحید کی طرف لے کے آئیں، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے آئیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ ان پیغمبروں کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیے۔ اتنے دلائل، اتنے معجزات انہیں عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی ان کی قومیں ضد پر، ہٹ درمی پر قائم رہی۔ تو وہ پیغمبر بھی تو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اور آپ کو تو ہم نے صرف ایک بڑا معجزہ عطا کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ کئی نبیوں کو تو کئی معجزات عطا کیے گئے، جن میں سے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو معجزات عطا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا کیا گیا، بڑا معجزہ، تمام معجزات سے عظیم معجزہ، اور وہ قرآن مجید ہے۔ پہلے معجزات عارضی، وقتی ہوتے تھے، محدود وقت کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہ معجزہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہاں، ایک سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کچھ اور معجزات عطا ہوئے تھے، تو وہ جو معجزات تھے وہ اس نوعیت کے معجزات نہیں تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے تھے۔ ان معجزات کا مقصد تھا لوگ نبی پر ایمان لے آئیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس مقصد کے لیے معجزہ دیا گیا تھا کہ لوگ آپ پر یقین کر کے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں، وہ معجزہ صرف قرآن ہے۔ باقی جو معجزات عطا کیے گئے وہ زیادہ تر خیر و برکت کے لیے اور ایمان والوں کے ایمان میں مزید تقویت اور اضافے کے لیے، اور ایمان والوں کی نصرت و تائید کے لیے۔ جیسے صحابہ کہتے ہیں جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے، تو رستے میں یہ واقعہ، رستے میں یہ معجزہ، اور پھر کئی غزوات کے اندر کئی معجزات کا رونما ہونا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتنے زیادہ صحابہ کا کھانا کھانے کے لیے جانا، اور پھر سب کا سیر ہو کر کھا لینے کے بعد آخر میں ہنڈیا کا ویسے بچ جانا، کسی جانور کا دودھ دینا، اور اس طرح کے جو معجزات ہیں جو سفر ہجرت میں رونما ہوئے یا جو اور غزوات کے دوران رونما ہوئے، تو یہ معجزات در حقیقت ایمان والوں کے ایمان میں تقویت کا باعث۔ تو جو اصل اور بنیادی معجزہ تھا وہ قرآن مجید کا معجزہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو بہرحال یہاں چونکہ سب سے زیادہ تفصیل سے تذکرہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا ہوئے تھے جو ان کی اپنی ذات کے متعلق تھے یا بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات تو بطور خاص
جو ان کے پاس رہتے تھے، ان کی ذات سے منسلک رہتے تھے، وہ عطا کیے گئے۔ ایک عصائے موسیٰ جو لاٹھی آپ پاس رکھتے تھے، اور دوسرا ید بیضا، آپ کے ہاتھ کا جب آپ بغل میں ڈال کے تو باہر نکالتے تو وہ سفید چمکدار روشن ہو جاتا تھا آپ کا بازو۔ اس کے علاوہ کچھ معجزات، مثال کے طور پہ پتھروں کا پھٹ جانا اور ان میں سے چشموں کا جاری ہو جانا، من و سلوا، دریا کا پھٹ جانا اور اس میں سے قوم کا گزر جانا، بادلوں کا سایہ کوہ طور کو اوپر اٹھا کر سائبان کی طرح بلند کرنا، اس طرح کے کئی معجزات۔ اور کچھ معجزات کا تعلق تھا فرعونیوں سے، ان کے لیے اللہ پاک نے کچھ معجزات دکھائے۔ مثال کے طور پہ ٹڈیاں، طوفان، مینڈک، خون، اس طرح کے بھی کئی معجزات تھے جو اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کی تعداد وہ 15 سے 20 کے درمیان۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر چند انبیاء کرام کی اقوام کا اشارتاً تذکرہ، اور کئی نبیوں کے متعلق فرمایا کہ اور بھی کئی نبی ہم نے بھیجے جنہیں اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی جاننے والا نہیں، ایسے بھی ہم نے کئی نبی رسول بھیجے۔ یہ ایک مضمون تھا۔ سابقہ اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کہ آپ لگے رہیں، ڈٹے رہیں، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ اور اس کے بعد دوسرا اہم مضمون، اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی زبان سے اللہ پاک نے کہلوایا تھا، اور وہ موضوع کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کا، انعامات کا، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، میرا کھاؤ گے اور کسی اور کا گاؤ گے، اس سے بڑی اور کوئی ناشکری نہیں کائنات میں، شرک سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اگر تم میری نعمتوں کو کھا کر استعمال کر کے گن کسی اور کے گاؤ گے، ناشکری، ہر وقت ناشکری، پھر میں تمہیں ہر صورت کئی عذابوں کے اندر گرفتار کر دوں۔ اور آج ہمیں ایسا عملی طور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج جو ہر طرف مہنگائی، تنگ دستی، عدم استحکام، یہ سب اللہ کی ناشکریوں کے نتیجے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی نسبت اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہمارے بڑے کہاں تھی ان کے پاس واشنگ مشین ہے؟ ہمارے پاس واشنگ مشین نے، ہمارے پاس ڈرائر، وہ نلکے سے پانی نکالتے تھے، وہ کنووں سے پانی نکالتے تھے، وہ چشموں سے پانی بھر کے لاتے تھے، اور ہم ایسے ٹیپ ٹونٹی کھولتے ہیں، پانی، برتن مشین کے اندر ڈالتے ہیں اور ساتھ اس کے دیگر لوازمات ڈالتے ہیں دھونے کے لیے، مشین سیٹ کر دیتے ہیں، برتن سارے خود ہی دھل ڈال کے صاف صوف ہو کے باہر۔ آٹا گوندنے والی مشینیں، کپڑے دھونے والی مشینیں، اب تو ایسی مشینیں بھی آٹومیٹک موجود ہیں کہ ایک ہی دفعہ کپڑے ڈال دیں، سرف وغیرہ ڈال دیں، دھل ڈال کے ڈرائی ہو کے سارا کچھ فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی سہولتیں، یہ بجلی کی سہولت، اے سی کی سہولت، فریجوں کی سہولت، اللہ اکبر، یہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ہم ہر وقت ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری بحثیت قوم، بہت ناشکریاں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے تنگ دستی دکھا دی، اور پھر یہ ملک پاکستان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت، یہ نعمت تھی کہ نہ، اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی،
اسلام پر عمل کرنے کے لیے الگ ایک خطہ دیا، اور ہم نے اللہ سے اس وقت وعدہ کیا کہ ہم اس خطے کے اندر اللہ تیرا دین نافذ کریں، لیکن ہم نے نافذ کیا؟ ہم نے اس خطے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام صحیح معنوں میں نافذ ہی نہیں کیا۔ ہمارے حکمران اس کلمے کے ساتھ صحیح معنوں میں مخلص ہی نہیں، تو اللہ پاک اس کی آج سزا دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ اللہ پاک دعا مانگنے سے اتنا زیادہ نہیں عطا فرماتا جتنا کہ شکر ادا کرنے سے نوازتا اور عطا کرتا، اور ناشکری کرنے والوں سے اللہ پاک پہلی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور ان کو مزید مصیبتوں میں، عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسرا اور آخری مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک بہت بے نیاز، اسے تمہاری عبادات کی، تمہاری توحید کی، تمہارے صحیح عقیدوں کی، تمہارے نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، حج عمرے کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر یہ سارا کچھ کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ پاک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر تم گمراہیوں کے اندر، گمراہیوں کے دلدل کے اندر ہی دھکے کھاتے رہو گے تو اللہ پاک کا تو کچھ نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تو اللہ پاک زبردست بے نیاز ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے مزید اس بات کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی جسے حدیث قدسی کہتے ہیں عرف عام میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سب مل جاؤ، انسان بھی، سارے جنات بھی، سب مل کر اتنے نیک ہو جاؤ، اتنے ہدایت یافتہ ہو جاؤ کہ تمہارا دل اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب کے دل اس جیسے ہو جائیں، تو فرمایا کہ تم میری بادشاہت میں، میرے اقتدار میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم سب مل کر، سب انسان، سب جن مل کر اس کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ فاسق و فاجر اور نافرمان ہے، تو میری حکومت، میرے اقتدار، میری قوت و طاقت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں کرو گے۔ اللہ پاک کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سب اگلے پچھلے سارے مل جاؤ، سارے مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سارے مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے مانگنا شروع کر، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اور میں تم سب کو نوازتا چلا جاؤں، سب کی حاجات پوری کر دوں۔ تو فرمایا کہ تم میری طاقت اور قوت میں، میرے اقتدار میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا کہ کوئی شخص سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے تو سمندر کے اندر کمی ہوتی، اتنی بھی تم کمی نہیں کرو۔ تو اللہ پاک بے شمار قدرتوں کا، طاقتوں کا، نعمتوں کا، وسائل کا مالک۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلتو، میں نے بھیجا، ارسلتا، تو نے بھیجا، ارسلنا، ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ ارسلنا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، ساتھ آیاتی، نشانیوں، نا، اپنی، آیاتی نا، اپنی نشانیاں دے کر، یا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اور نشانیوں سے مراد وہی سارے معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے، ان کے
ان معجزات کا مقصد کیا تھا؟ ان کے اخرج، تو نکال، قوما کا، اپنی قوم کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ وہی کام جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سونپا تھا۔ وذکر، اور یاد دلا، ہم انہیں بھی ساتھ، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کے، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کو یاد دلا، وذکر، اور یاد دلا، ہم انہیں بھی ساتھ، یا کو، ایام اللہ، اللہ کے دنوں۔ ایام اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ایام اللہ، اللہ کے، ویسے تو دن سارے کے سارے اللہ کے ہی ہوتے ہیں، پورے سال کے تمام دن اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص یہ ایک ٹرم ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے، ایام اللہ۔ ایام اللہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک کی طرف سے کوئی نادر اور کوئی انوکھا واقعہ پیش آیا ہو کسی قوم کے لیے، جیسے غزوہ بدر کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک خاص نصرت اور مدد عطا فرمائی تھی، تو وہ دن اسلامی تاریخ کا ایک روشن دن ہے۔ تو اسی طرح کے دیگر دن جو کسی قوم کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، تو ایسے دن نادر اور نایاب قسم کے، منفرد قسم کے دن جن میں اللہ پاک کسی قوم پہ کوئی خاص احسان فرماتا، یا پھر اسی طرح کسی قوم پہ اللہ پاک کسی دن اگر گرفت فرما دینا، وہ بھی ایام اللہ میں آتا ہے۔ یعنی کوئی خاص دن، جس دن اللہ کی نعمت ہوئی کسی قوم پہ، اس میں بھی نصیحت ہے، اور جس دن اللہ پاک کی کوئی پکڑ، کوئی گرفت آئی کسی قوم پہ، وہ بھی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس لیے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دنوں کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، یا لوگوں کو اللہ کے دن یاد کروائیے، جس دن من و سلوہ اترا، جس دن فرعون غرق ہوا، اس طرح کے مختلف دن ان کو یاد دلائیے، ان دنوں کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لام زبر لا، ضرور، آیاتن، بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیاتن کی جمع ہے آیات، لآیاتن، بہت سی نشانیاں ہیں، لی کلی، ہر اس شخص کے لیے، ہر ایسے شخص کے لیے، صبارن، جو بہت صبر کرنے والا ہے۔ جس طرح جبار ہے نا، مبالغے کا صیغہ جبار، اسی طرح صبار، صابر، صبر کرنے والا، اور صبار، بہت زیادہ صبر کرنے والا، جس میں صبر کی خوبی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی۔ اور آگے فرمایا شکور، یہ شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، ورنہ سادہ لفظ تھا شاکرن، شکر کرنے والا، لیکن یہ بھی مبالغے کا ایک وزن ہے، شکورن، بہت شکر کرنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا۔ اللہ اکبر، یہ دو خوبیاں بڑی بنیادی خوبیاں ہیں جو اللہ پاک کسی اپنے بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دو خوبیوں کا تذکرہ فرمایا تھا نا حدیث میں، صحیح مسلم، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب، جب اس پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جب اس پہ کوئی اللہ کا انعام ہوتا ہے، کوئی خوشی کا وقت آتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے رب سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کوئی مصیبت پریشانی کی حالت، یا خوشی کی حالت۔
اللہ تعالی ہم سب کو یہ دونوں صفات عطا فرما دے، بہت صبر اور بہت شکر۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس کے متعلق ہم سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لی سے، یہ حرف جار ہے، پریپوزیشن، لی سے، قومی ہی، اپنی قوم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ، جب، انجا، اس نے نجات دی، کم، تمہیں، من سے، آل فرعون، آل فرعون، یسومون، وہ عذاب دیتے تھے، کم، تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، یعنی بڑا ہی تکلیف دے، اذیت ناک۔ وَيُذَبِّحُونَ، اور وہ ذبح کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جن میں سے اللہ پاک نے ایک یہ بیان فرمائی، واؤ، اور اس واؤ سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عذاب اور بھی تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ، اور وہ ذبح کرتے تھے۔ لیکن عربی زبان میں جب زائد حروف داخل ہوتے ہیں تو معنی میں کوئی خاص اضافہ ہو جاتا ہے۔ سادہ لفظ تھا ذبح یذبح، یذبح سے یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، لیکن یذبحون کو ایک خاص باب سے گزارا گیا ہے جسے باب تفعیل کہتے ہیں۔ تو اس باب سے گزرنے کی وجہ سے عربی گرامر جو تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ وَيُذَبِّحُونَ، اس میں جو شد ہے نا، یہ زائد حروف کو ظاہر کر رہی ہے، تو یذبحون کی بجائے یذبحون، تو یہ زائد حروف معنی میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں کریں گے کہ وہ ذبح کرتے تھے، بلکہ وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، وہ بڑی بے دردی سے ذبح کرتے تھے۔ ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ابن ان کی جمع ابنا، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے، بچے کو، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتے، اور اس کا قاعدہ یہ رکھا تھا، شروع میں ایسے کیا، پھر انہوں نے 1 سال بچوں کو قتل کرتے اور 1 سال زندہ چھوڑ دیتے، تاکہ ہمارے آگے نوکر چاکر بھی پیدا ہوتے رہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی، بلاء، بہت بڑی آزمائش، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ یاد رہے کہ یہ جو بلاء ہے یہ قرآن مجید کے اندر دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں تو وہ بھی اس کی ابتلا ہے، بلاء ہے، آزمائش، مصیبت میں گرفتار کر کے۔ اور اگر اللہ پاک کسی کو کوئی بہت بڑی نعمت عطا فرما دیں تو وہ بھی اس کے لیے بلاء ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اللہ پاک کسی سے مال چھین کر تنگ دستی کے ساتھ آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت کی فراوانیاں دے کر آزماتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، زیادہ ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے۔ کس میں آزمائش تھی؟ وہ ذبح کرنے میں، وہ جو تمہارا دشمن تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا۔ لیکن چونکہ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں، اس سے مراد نعمتوں کی آزمائش بھی ہے، چونکہ پیچھے 2 چیزوں کا تذکرہ ہوگا، پہلے بچوں کا ذبح ہونا آزمائش، پھر جب اللہ پاک نے فرعون سے نجات دے دی، اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اتنے بڑے ظالم جابر بادشاہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ لو اب میں نے تم پہ انعام کیا نا، اب میں تمہارا امتحان لیتا ہوں کہ اب تم میری کتنی اطاعت اور فرما برداری کرتے اور میرا کتنا شکر ادا کرتے۔
تو اس لیے اس کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں یعنی فرعون سے نجات ملنے میں، اس انعام کے ملنے میں بلاءٌ بہت بڑی نعمت تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ صاف اعلان کر دیا، یہاں بھی تا جو شروع میں لگی ہے نا یہ زائد حرف ہے، ورنہ لفظ تھا اذن یؤذن اذان، اذان کیا ہوتی ہے؟ صاف صاف ایک اعلان کیا جاتا ہے نا، اذان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اعلان کر دینا، تو یہ لفظ تو ہونا چاہیے تھا اذن، لیکن اس کو بھی اذن کو ایک خاص باب سے گزارا گیا ہے، باب تفاعل سے، تو اس لیے اس کے ساتھ تا لگ گئی ہے زائد، اس زائد تا کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں صاف صاف اعلان کر دیجیے، برملا کہہ دیجیے، وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ صاف اعلان کر دیا، واضح اعلان کر دیا، دو ٹوک اعلان کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لَإِن لام زبر لا، بے شک، ان اگر شکر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّ شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون مشدد نون ثقیلہ، یہ دونوں تاکید یقین کے لیے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ہم ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ دیں گے، پکا وعدہ، ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ دیں گے، تو میں ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، واو اور لام زبر لا یقیناً، ان اگر کفر تم نے ناشکری کی، یہ کفر کا لفظ جب شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا معنی ناشکری، والا ان کفر تم اور بے شک اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید بے شک میرا عذاب البتہ بڑا سخت ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ پاک نے درمیان میں ایک بات چھوڑ دی ہے جو خود بخود سمجھ آ رہی ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پہلا بھی چھین لوں گا، یا تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ سخت عذاب دوں گا کی بات درمیان سے حذف کر کے اس سے اگلی بات کر دی، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، خود بخود یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا، ان اگر تکفرو تم کفر کرو، انتم تم بھی، ومن اور جو کوئی فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کے سب، فإن اللہ تو یقیناً اللہ، لام زبر لا بلا شبہ، غنی بڑا بے پرواہ ہے، حمید بے حد تعریف والا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تم کفر کرو یا شکر کرو، اسے کوئی پرواہ نہیں، اپنا ہی فائدہ کرو، وہ تمہاری تعریف کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ وہ تمہاری تعریف سے پہلے ہی بے حد تعریفوں والا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کے بے نیاز ہونے کا تذکرہ۔ اور آخری آیت میں فرمایا، علم کیا نہیں، یاتی آئی کم تمہارے پاس، نابا خبر، الذین من قبلکم ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، کیا ان کی خبریں نہیں پہنچی تمہیں؟ اور ان کی خبریں قرآن مجید کے علاوہ بھی عربوں کے اندر سینہ بسینہ بھی مشہور تھی، اور وہ ان کے تباہ شدہ علاقے اور کھنڈرات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ والذین اور ان لوگوں کی خبر جو من بعدہم ان کے بعد ہوئے، اور ان کے بعد اور بھی کئی لوگ آئے، لا یعلمہم نہیں جانتا انہیں الا اللہ مگر اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد آئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم، یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ کچھ چیزوں کا علم ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جاءتہم آئے ان
ان کے پاس، کن کے پاس؟ قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، اور وہ قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان سب کے پاس آئے رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، ساتھ واضح نشانیوں کے، فردو، تو انہوں نے لوٹا لیے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں میں، دونوں مطلب، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں لوٹا لیا۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو اس طرح دانتوں میں دے کے چباتے تھے، غیظ و غضب کا، غصے کا اظہار کرتے تھے جب نبی توحید بیان کرتے تھے، اور ان کی آبا پرستی پہ جب چوٹ لگاتے تھے، ایک یہ مطلب ہے۔ اور ایک یہ مطلب ہے جیسا سورہ نوح کے اندر تذکرہ، نوح علیہ السلام ان کو توحید کا آغاز کرتے تھے اور وہ اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھ لیتے یا کپڑے ڈال لیتے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کسی کی بات نہ سننی ہو۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب ان کے آبا کے عقیدے پہ زد پڑتی، وہ توحید کا آغاز کرتے، تو یہ نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش ہے، نہ کریں یہ بات، چپ ہو جائیں، یہ بات نہ کریں، ہمارے عقیدے کے خلاف بات نہ کریں۔ یہ سارے ہی اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے، یا ان کے منہوں، نبیوں کے منہوں پہ لوٹا دیے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، کفرنا، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، بازر بھی کو، کس کو؟ ما، جو، ارسلتم، تم دے کر بھیجے گئے ہو، بھی، اپنے ساتھ، یا اس چیز کو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کا یقیناً انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو معجزات وغیرہ لے کے آئے تھے نبی، کہتے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لم ظفر لا، یقیناً، فی شکن، شک میں، اور بے شک ہم ایک شک میں ہیں، مما، اس چیز کے بارے میں جو تدعونا، تم دعوت دیتے ہو، نہ ہمیں، الیہ، جس کی طرف، بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو نا، ہم اس کے بارے میں ایک شک میں مبتلا ہے، مریب، بے چین رکھنے والا شک، شک کے مریب، یہ شک کی صفت ہے، مریب، مریب کا معنی ریب سے ہے، یا ریب، لا ریب فیہ، ایسا شک جو انسان کو بے چین رکھے، یعنی جس شک کو کرنے کے بعد انسان مطمئن بھی نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ قرآن کا، پیغمبر کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے تو بندہ مطمئن ہو جائے، سیٹسفائی ہو جائے اندر سے، نہیں، وہ نبیوں کی باتوں کا انکار کر کے پریشان بھی رہتے تھے، کیونکہ ان کے دل کچھ نہ کچھ گواہی دیتے تھے کہ نہیں یار، کوئی بات ہے صحیح، لیکن بس وہ تعصب، زید بازی، ہٹ درمی، آبا پرستی، ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آبا و اجداد کے گمراہ دین پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے، ان پر ایمان لانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے سے تاریکیوں سے، جہالتوں سے نکال کر اللہ پاک ہمیں روشنیوں کے رستے پر گامزن فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔